تمام بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گزارش کروں گا اگر اپنے آگے دیکھیے جگہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے، تھوڑا تھوڑا محبت کا اظہار کیجیے۔ جو وقت کا خیال نہیں کرتا وقت اس کا خیال نہیں کرتا۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم حاجی مصطفیٰ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے سال ثواب کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادگان بھائی معراج مصطفیٰ اور بھائی ضیاء مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، پوری کیانی برادری اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے۔ محبت کا آپ نے اظہار کرنا ہے، جو وقت میرے پاس ہے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ اسی میں رہ کر چند باتیں آپ سے کر سکوں گا۔ آپ محبت سے ایک دفعہ درود پاک پیش کیجئے۔ چونکہ سٹیج کی زینت ہے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت جناب سید منیر شاہ صاحب اور جتنے علماء کرام ہیں، اگر سب کا فردن فردن نام لیا جائے تو اس کے لیے بھی وقت چاہیے۔ بہرحال جس کو اللہ عزت دیتا ہے وہ اوپر بیٹھتا ہے، اور جو اوپر بیٹھتا ہے وہ زیادہ مشکل میں ہوتا ہے، کیونکہ اس پر سب کی نظر ہوتی ہے۔ سٹیج بڑی قیمتی شے ہوتی ہے صاحب، اس پر سب کی نظر ہوتی ہے، اس لیے کوشش کریں جب رب تعالیٰ مقام دے دینا تو اس کا خیال بھی زیادہ رکھنا ہے۔ چلیے ایک دفعہ درود پاک پیش کیجئے، میں شروع کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعلنا من المسلمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الطيبين وأصحابه الراشدين كثيرا 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 إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب تھوڑی محبت کا اظہار کیجئے، حضور کی چاہت اور محبت میں بآواز بلند درود پاک پیش کیجئے۔ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا۔ حضرت میں محبت کی خاطر ایک بات کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کا درود بھی سنتا ہوں، اسے جانتا بھی ہوں۔ یار تھوڑی محبت کا اظہار کیجئے، محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ حضور پر درود پڑھنا یہ عام لوگوں کا کام ہی نہیں ہے، اللہ نے یہ ڈیوٹی دی ہے تو اللہ نے قرآن میں کہہ کر فرمایا ہے، یہ ایمان والوں پر اپنے درود و سلام کا ارشاد فرمایا ہے۔ جی مل کے ذرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا۔ اس کی ہائی فور بڑھ سکتی ہے۔ حبیب اللہ شامل ہو جائیے، پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑی ہمت کا مظاہرہ کیجئے۔ خدا کی قسم اللہ پاک ہے پاک ہے پاک ہے، میرے آپ کے کہنے سے نہیں، ہاں یہ ضرور ہے میں اور آپ رب کا ذکر کریں گے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ مل کے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری عشق دیکھیے لو لو وچ شان چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب دیدار کر چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مکھ چل بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی مکھ چل بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی بولو کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور اکھی ہے نمد بریاں پڑھیے سبحان اللہ۔ حضرت جی مزہ لیجئے گا اس بات کا، اور یہی شعر عقیدہ اہل سنت ہے۔ خدا کی قسم حضور سے پیار نہیں تو کائنات کی کسی شیعہ سے پیار نہیں۔ صحابہ سے پوچھو ایک ہی بات کہتے ہیں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ میں نے کہا صاحب بندہ تو اپنی قربانی کسی کے لیے نہیں دیتا، یہاں ماں باپ قربان کروائے جا رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ خدا کی قسم وجہ یہی ہے کہ زلف دیکھی ہے، کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اور اس کا اصول ہوا کرتا ہے کہ من حب شیئن اکثر ذکرہ، اور جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ذکر کی کثرت بننے کو پسند ہوتی ہے۔ حب کا لشیء ویشم، اور جس سے پیار ہوتا ہے اس میں برائی دکھائی نہیں دیتی، اس میں برائی سنائی نہیں دیتی۔ اب مجھے کہنے دیجئے وہ ذات کے جس کو اللہ پاک نے برائیوں سے پاک فرمایا ہے، وہ ذات کہ جس کو تیرے میرے رب نے اپنا مصطفیٰ بنایا ہے، اسے جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ آپ تھوڑا محبت کا اظہار کیجئے، یار ابھی تک کسی نے نہیں کہا، ہاتھ اٹھائیے، یوں کہیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قرآن عظیم سورہ یاسین، اللہ فرماتا ہے قیامت کا روز ہوگا، تمہاری زبانیں بند ہو جائیں گی، جسم کے اعضاء یہ گواہی دیں گے کہ تم نے جسم کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا۔ یار مجھے کہنے دیجئے جناب مصطفیٰ خان صاحب کے آج چلیسویں میں دعائے ایصال ثواب میں آنے والوں، اگر مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر ہاتھ اٹھا کر ہم نے سبحان اللہ کہی ہوگی، یہ بھی فرشتوں نے لکھنا ہے، دربار رسالت لگا ہوگا۔ خدا کی قسم جب یہ پڑھیں گے نا تو کرم ہو ہی جائے گا۔ وہ پڑھنا کیا ہے؟ ذرا محبت سے کہیے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، ذرا تھوڑی محبت کا اور اظہار کیجئے، پڑھیے سبحان اللہ۔ اور سنیے صاحب، پیر صاحب نے حد کر دی ہے اس کی۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا کھا، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ذات مصطفیٰ کو جان کہا ہے، یہاں لوگ جائیں بدائے بائیں جانے دیتے پھرتے ہیں، یار میں تیرے لیے جان دے دوں کا۔ میں نے کہا وہ ذات تو دیکھنا یار کہ جس نے پیر مہر علی شاہ صاحب خون رسول ہے، ذات رسول کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہی عقیدہ ہے، یہی اصول ہے، یہی محبت ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے ہمارے غیر نتھو خیرے کے لفظوں سے شعروں سے عقیدہ نہیں بناتے۔ صاحب عقیدہ بنے گا قرآن سے بنے گا، حدیث سے بنے گا، اور بتانے والا اللہ کے دین کو سمجھنے والا عالم دین ہوگا یا مفتی اعظم ہوگا۔ جی محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ ہر بندہ ہی شاعر بنا ہوا ہے، لیکن میں نے کہا پیر مہر علی شاہ صاحب کو پڑھ تو صحیح نا، یہ وہی پیر مہر علی شاہ ہے جن کی پشت پر کسی اور کا نہیں تیرے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ خون رسول ہے، دیدار مصطفیٰ ہو چکا ہے، لوگ لڑائیاں لڑ رہے ہیں،
کہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے، یہاں ٹھیک ہے وہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا محبت کا اصول یہ ہے، اور جس سے محبت ہو جاتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے پیار کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ سے پوچھوں نا، مدینے سے پیار ہے کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے اظہار محبت کر سکتے ہیں؟ مدینہ پاک سے پیار ہے کہ نہیں؟ یارا زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ مدینے سے پیار ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا دنیا کے سارے ملکوں کو لے لیجئے، سارے شہروں کو لے لیجئے، کبھی تو ایسا ہوا ہو آپ کی آنکھوں سے اس لیے آنسو بہے ہوں کہ مجھے اس شہر سے، اس ملک سے محبت ہے؟ آپ بولو گے نہیں بابا نہیں، جب بھی تڑپا ہوں، پھڑکا ہوں، جب بھی یہ آنسوؤں کی لڑی بہی ہے، کسی اور وجہ سے نہیں، صرف مدینہ پاک کی وجہ سے بہی ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ مدینے کو حضور نے مسکن بنا لیا ہے۔ میں نے کہا جس جگہ تیرے میرے مصطفیٰ رہے اس سے تو پیار کرتا ہے، اور جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ کر ایمان لایا ہے، بتا ان سے پیار کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ پھر مجھے یہ بھی کہنے دیجئے جب ان سے پیار ایسا ہے تو جو خود خون مصطفیٰ ہے ان سے پیار کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ سنیے آل نبی اولاد علی سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حد کر دیتے ہیں اس کی، اور عقیدہ اہل سنت لکھ کر قلم توڑ دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ اس صورت نو میں جانا کھا، بولو اس صورت نو میں کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، اس صورت نو میں جانا۔ اور جس نے اس صورت کو دیکھا ہے، دیکھنے والے محمد بن عبد الوہاب شارانی ہو، کہتے ہیں محمد بشر لا کل بشر کل یاقوت ما بین الحجر، کہتے ہیں محمد ایسے بشر ہیں کہ جیسا بشر رب نے کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں ہے۔ آپ بول سکتے ہیں سبحان اللہ۔ ہم حضور کی شان پڑھ رہے ہیں، میں نے کیانی صاحب، راجہ صاحب، خان صاحب، بھٹی صاحب، ستی صاحب، قریشی صاحب، کسی کا نام ذکر نہیں کیا ہے، نہ ہم کسی کی یہاں چاپلوسی کرنے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات شامل ہو جائے کہ بھائی ہم نے تو موضوع اصالِ ثواب رکھا تھا، آپ حضور کی شان پڑھ رہے ہو۔ میں نے کہا جھلیا، حضور کی شان پڑھنے سننے سے بڑا بھی کوئی اصالِ ثواب ہو سکتا ہے؟ حضرت محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ، اس سے بڑا بھی کوئی اصالِ ثواب ہے؟ آپ عجیب بات کرتے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ایک مرتبہ ذکر کرو، اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور رحمت کا اصول یہ ہے کہ جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، حضرت توجہ کیجئے گا، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، جس نے دیکھا کمال دیکھا ہے۔ دیکھنے والے اگر حسان بن ثابت ہو، اگر آپ کے دل میں یہ بات پہنچے، چہروں پہ مسکراہٹ لائیے، یہ جناب والا دھوپ لگ رہی ہے، سکون مل رہا ہے، بلکہ میں یہ کہہ دیتا ہوں سردی اتنی تھی کہ سویٹریں پہننے پڑ گئی، لیکن یہاں آکے ماحول رب نے اتنا سازگار کر دیا، سویٹر تک اتار دی، کہا سکون سے بیٹھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کے لیے آج دعائے اصالِ ثواب کے لیے آئے ہو۔ لوگوں سنو، اب مزہ لیجئے گا اس بات کا، چہرے پر مسکراہٹ رکھیے، میری طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حسان بن ثابت کی بات سنیے۔ ہم نے آج کے شعراء کی بات کی ہے، سنا ہے، مزہ آتا ہے، یار وہ شاعر کتنا حسین ہوگا، کتنی عزتوں والا ہوگا، جو لکھ بھی مصطفیٰ کریم کے دور میں رہا ہوگا اور پڑھ بھی مصطفیٰ کریم کے سامنے رہا ہوگا۔ یار سنیے تو صحیح نا، پھر حد کر دی، کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا میری آنکھ کیسے کوئی اتنا حسین دیکھی، کیونکہ رب نے ایسا جمیل کسی ماں سے چنوایا ہی نہیں۔ ہاں سنیے، کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے ہر عیب سے پاک فرمایا۔ لوگوں سنو، صحابی کا عقیدہ سنو، کیونکہ صحابی جانتے تھے میری بات عقیدہ بنے گی۔ اصحابی کالنجومی بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، صحابی جانتے تھے میری بات دلیل بنے گی۔ نقشبندیوں سنو، یہ آپ کی محبت تک پہنچا رہا ہوں، چونکہ جناب مصطفیٰ خان صاحب نقشبندی سلسلے سے تھے، نقشبندیوں کے پیشوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا نا ابو بکر پسند کیا ہے، کہا النظر الی وجہ رسول اللہ، ابو بکر کو پسند یہ ہے چہرہ مصطفیٰ کا ہو، نظر صدیق کی ہو، صدیق ٹکٹکی باندھ کے بس مصطفیٰ کو دیکھتا چلا جائے۔ یار یہ بات آج کی نہیں ہے، دیکھنے والوں نے جب بھی دیکھا ہے یہی کہا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آقا میں صحابی یہ عقیدہ دیکھ کے جا رہا ہوں لوگوں کو کہ کائنات کے نبی جیسا چاہتے تھے، رب نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا ہے۔
यारा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जी आगे सुनिए ना, मैं अहमद रजा की बात ना करूं तो इश्क मुकम्मल नहीं होता है, क्योंकि अहमद रजा आला हजरत है। आला हजरत को समझने के लिए, सुनने के लिए, दिल में रखने के लिए सोच का आला होना, दिल पे पाकिज़गी होना शर्त है। अहमद रजा ने ज़ाते मुस्तफा को देखा तो कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। और हद कर दी साहब, मक्ता लिखा, कहा करूं आप मदहे अहले दुअल्लज़ा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं है। जी मैं कह रहा हूं, इसी बात को कह रहा हूं, पीर साहब ने कहा था, और लोगों अब तो मिलके कहना आप पर इस माना में लाजिम है कि हम हुजूर की बात कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं, हमने तंज की बात नहीं की है, हमने हिट नहीं किया है। यार मोहब्बत की बात हो तो कुरान अज़ीम में अल्लाह फरमाता है वज़क्किर इन्न ज़िक्र तनफ़अुल मोमिनीन, समझाओ, समझाना मोमिनों को फायदा देता है। यार जब इश्क़ रसूल भी समझ ना आए तो अपने दिल से पूछो कहीं मसला दिल की पलीदगी का चल रहा है। यार हुजूर की बात हो, बंदे पे फर्क ही ना पड़े, धूप लगे तो असर होता है। जिस नबी के सदके रब ने धूप दी, उस नबी का जिक्र हो, तुझे फर्क ही ना पड़े, ये बात अपने आप से जरूर पूछा करें। हाँ पीर साहब ने हद कर दी। पीर साहब कहते हैं इस सूरत नो में जाना खा के जाने जहाना खा, सच आँख तेरा बेदी में शाना खा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। गूंज पड़ जाए यार एक दफा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जी हम आज ऐसी महफिल में आए हैं जहां हमारे भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत होनी है। हर मुसलमान भाई होता है, इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा, या पढ़ चुके हैं, उलमा मौजूद हैं। मुझे जल्दी जल्दी बात को मोहब्बत की तरफ लेके जाना है। लोग कहते हैं इख्तिताम जिंदगी का होता है, उधर हुजूर के जिक्र का इख्तिताम नहीं हुआ करता। शायद आपको जुमला समझ आ गया है तो कहिए ना जरा सुभान अल्लाह। कोई नहीं, जुमले के वजन पर भी सुभान अल्लाह, हर बात जोर पर हो तो जरूरी नहीं, बात के जोर पर भी सुभान अल्लाह आनी चाहिए। हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। हजरत तवज्जो कीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के महबूब के गुलाम बैठे हैं, जैसे आज जनाब मुस्तफ़ा खान साहब के लिए हम सारे आए हैं। अल्लाह के महबूब के गुलाम बैठे हैं, अपने मुसलमान भाई को अच्छे लफ्जों में याद कर रहे हैं। अल्लाह के महबूब तशरीफ लाते हैं, महबूब को गुलामों की अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने क़यामत तक मोमिनों के लिए उसे सनद फरमा दिया है। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लाह सूरह हश्र 28वें पारे में इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। फरमाया वो लोग जो बाद में आए, यक़ूलूना वो कहते हैं रब्बना इग़फ़िर लना, या अल्लाह हमारी बख्शिश कर दे, व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे उन भाइयों की मग़फ़िरत फरमा जो हमसे पहले ईमान की हालत में जा चुके हैं। चलिए कुरान का दूसरा मकाम भी पढ़ते हैं, सारे ने मिलके पढ़ना है। रब्बना इग़फ़िर ली वाली 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 वलिल यौमा यक़ूमुल हिसाब। कोई पूछे ना साहब दुआ करनी चाहिए कि नहीं, आप उसे कह देना कि कह गए थे मदनी साहब, हजरत रब ने नमाज की हालत में घुटने टिका कर सलाम पढ़ने से पहले, गोया कि रब की मर्जी है, घुटने टिका कर बिठा कर तुम आज कल के आज इसकी उसकी इसके लिए दुआ के लिए बात कर रहे हो। रब ने घुटने टिका कर अभी जो नहीं भी आए उनके लिए भी क़यामत तक आने वालों के लिए तुमसे दुआ कहलवा दी है। और मुझे कहने दीजिए साहब, इन दोनों आयतों में जो एक चीज कंपल्सरी है वो ईमान है। यानी मतलूब कलाम ये हुआ कि बंदा हुजूर का वफादार होना चाहिए। और फुक़हा फरमाते हैं दुआ ईमान वाले के लिए है, बेईमान के लिए ना दुआ होती है ना उसको तौफीक मिलती है, बल्कि साहिब बहार शरीयत लिखते हैं अगर किसी शख्स ने बेईमान के लिए दुआ की खुद काफिर हो जाएगा। लेकिन फरमाया लोगों सुनो, मोमिन की शान ये है कि अपने मुसलमान भाई के लिए दुआएं करता रहे, ये मोमिन की शान है। और वो मोमिन कितना हसीन होगा। हजरत अब इख्तितामी मराहिल मेरे सुनिए,
چونکہ ربیع الثانی شریف کا مہینہ ہے، الحمدللہ ہم محرم میں امام علی مقام کا ذکر بھی کرنے والے ہیں، رجب ابھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت آنے والا ہے، ہم مولا علی کے ذاکرین بھی ہیں، اس معنی میں کہ آل نبی اولاد علی کا ذکر بھی ہونا چاہیے، حضور کے اصحاب کا ذکر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کہا نہ صحابہ کے بغیر گزارا ہے نہ آل نبی اولاد علی کے بغیر گزارا ہے۔ آپ محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ، مجھے ذکر صدیق کرنا ہے، یار غار مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے، بلکہ یار مزار مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ یار وہ صدیق کتنا حسین ہوگا، کتنا حسین ہوگا، کتنا حسین ہوگا، جس نے 3 راتیں صرف اس طور پہ گزاری ہو کہ ادھر رب کا فرض ادا ہو رہا ہے، ادھر صرف مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی ہے۔ یار محبت سے کہیے نا سبحان اللہ، یار تیرے میرے یار کی بات ہو جائے نا، اس دوست کی بات ہو کہ جس کے لیے میں اور تو جان دینے کے لیے تیار ہو، یار ہم حد کر دیتے ہیں محبت کی، یار میرے یار نگل کرنا پہ، یار وہ محبت والا صدیق کتنا حسین ہوگا جس کو قرآن نے کبھی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہہ کر پکارا ہوگا۔ کبھی وہ صدیق جسے قرآن نے اللہ نے فرمایا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، وہ صدیق جسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، بلکہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میرے صدیق کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے۔ یارو وہ صدیق ہے، وہ کتنا حسین صدیق ہے جو چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے تو اپنی عبادت کر لیتا ہے، بلکہ وہ صدیق ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان تو آپ نے سنا ہوگا کہ جس میں مولا علی کو جناب صدیق محبت سے دیکھ رہے ہیں، فرمایا علی میں اس لیے محبت سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے جنت میں وہی جائے گا جسے علی سند عطا فرمائے گا۔ اب مولا علی آنکھوں میں وہ محبت کی کیفیات لے کر صدیق اکبر کو دیکھ کے عرض کرتے ہیں حضور میں علی بھی اسی کو سند عطا کروں گا جس کے دل میں ابو بکر و عمر کی محبت ہوگی۔ لوگوں یہ بات عقیدے کی سمجھنے کی ضرورت ہے، حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت محبت بندے کو اطاعت و فرما برداری کراتی، یہ اصول ذہن میں رکھیے گا۔ محبت، آپ بتائیے اگر بندہ حضور کا عاشق بن جائے تو کبھی حرام کی طرف آنکھ اٹھائے گا؟ بولیے تو حضرت جب آنکھوں میں حضور کی محبت کی نورانیت ہو بندے کی آنکھیں اٹھتی ہی نہیں ہیں۔ کیا باتیں کرتے ہو یار؟ بندہ جب حضور کے عشق میں ہو کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں ہم مادیت پرستی سے نکلیں، طبیعتوں کے مطابق شریعت کو نہ ڈالیں۔ او جی جو اسی تکیہ جاسی، جو ہوسی تکیہ نہ جاسی، جب ہو جاتا ہے تو پھر دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی بعض اوقات باقی نہیں رہتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں۔ آخر میں تربیت کی بات ضرور کروں گا اس یقین کے ساتھ کہ دیکھیے اچھے وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنی اہمیت کو سمجھ لیا کرتے ہیں، قیمتی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے دوستیوں کو سمجھ لیا کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا انگلش کا محاورہ ہے "A man is known by the company he keeps"۔ آدمی کی شخصیت اس کی صحبت سے پہچانی جاتی۔ فراڈیوں کے دوست فراڈی، دھوکے بازوں کے دھوکے باز، لوگوں کی زمینیں مارنے والوں کے دوست زمین مارنے والے، ڈاکوؤں کے دوست ڈاکو ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کے دوستی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب عطا کر دیتی ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم اگر چاہتے ہیں اچھوں کے سنگ لگ جائیں تو کم از کم اپنی دوستی کا معیار بنائیے۔ حضور فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنے دوست کے دین پر ہے۔ فرمایا فلینظر احدکم من یخاللہ، جب تم میں کوئی دوست بنائے نا تو یہ دیکھیں کہ بندہ دوستی کے قابل ہے کہ نہیں، کیونکہ اصلہ نال جے نیکی کریے نسلہ تیکھ نہیں پھل دے، بد نسلہ نال نیکی کریے پٹھیاں چالا چل دے۔ یار کیا وجہ ہے؟ مسجد ہر 6 گز پہ موجود ہے، ہر محلے میں موجود ہے، لیکن بے راہ روی نہیں جا رہی، تو نقصان قصور مسجد کا نہیں ہے، نہ مسجد میں بیٹھ کے بتانے والا ہے والے کا ہے، نقصان اور قصور میرا ہے کہ میں نے مسجد کے ساتھ اپنا تعلق ہی قائم نہیں کیا ہے۔ یار مسجد سے تعلق تو ان لوگوں کا ہوتا تھا جو جا کے کونوں خدروں میں بیٹھ کر اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ ہم مسجد میں جائیں، یہاں بھی محفل میں ایک تعداد ہے جو اس چکر میں آتی بندے کتنے سے، روٹی صحیح ملی سی کہ نہیں، بھائی کی فائدہ ہوا تھا کہ نہیں۔ اسی طرح مسجد میں جائیں گے مولوی صاحب ہے سے کہ نہیں، لائٹیں جل رہی تھی کہ نہیں۔ وہ صحابہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جائیے، کن کاموں میں پڑ گئے ہیں؟ یہ آپ کا کام
کام نہیں تھا، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں اگر چاہتے ہیں کہ نسلوں کی حفاظت ہو جائے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں گراس روٹ لیول سے، جوان سے بڑھاپا، بڑھاپے سے آخری عمر، میں آپ کو دعوت دے کے جا رہا ہوں، اگر چاہتے ہیں ظاہر باطن پاک ہو جائے، کم از کم یہ سوچ مہیا ہو جائے کہ مجھے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، تو میں آپ کو دعوت اسلامی میں آنے کے لیے مدعو کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم نمازی بننا چاہتے ہیں، صبح فجر میں لوگوں کو اٹھانے کی طلب اور طلب پیدا کرنا چاہتے ہیں، میرا بھائی نماز نہ پڑھے تو مجھے تکلیف ہو، تو آپ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع فیضان مدینہ 5 نمبر گلی کلب لائن میں ہوتا ہے، کوشش کیجئے ضرور تشریف لائیے۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ خان صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے خاندان کے بالخصوص ڈی ایس پی صاحب جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ دینی دنیاوی ہر طرح کے امراض سے شفا یابی عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ یاسین والحمدللہ رب العالمین۔